حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک متقی شخص رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار اور پارسا تھا۔ اس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی اسے معلوم تھا، اور اس کے علم کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ 12,000 اس کے اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم جو اس کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی قوم گھبرائی ہوئی، ان کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ وہ آ رہے ہیں اور وہ ہم سے جنگ کریں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دیں، بنی اسرائیل کو یہاں آباد کر دیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا کہ تمہارا برا ہو، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لشکر میں مومنین اور فرشتوں کی جماعتیں ہیں، تو میں ایسے لشکر کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو قوم ضد پر اڑی رہی اور وہ رو رو کر گر گرا کر عرض کرنے لگے کہ آپ مہربانی کریں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارہ سے مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا۔ جب استخارہ کیا گیا تو استخارہ کے اندر اس کو بد دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو اس کے بعد اس نے قوم سے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اگر کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تو قوم واپس چلی گئی مایوس ہو کر۔ دوسری مرتبہ پھر قوم آئی، اور اس مرتبہ انہوں نے ایک دوسری چال چلی ہوئی تھی، ایک ٹرک اپنائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے تحائف اور ہدیے لائے، مال و دولت لائے، اور لا کر بلعم بن باورہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، ان کے لشکر کے لیے بد دعا کریں۔ جب بلعم بن باورہ نے دیکھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے ہدیے پڑے ہیں، تحائف پڑے ہیں، مال و دولت پڑی ہے، تو اس کی دل پر مال کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جو اس کی دل میں پہلے تھا اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت تھی، اس کے اوپر مال کی محبت غالب ہو گئی۔ تو وہ راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے لیے بد دعا کروں گا۔ اب ایک جگہ ہوتی تھی، ایک پہاڑ ہوتا تھا، جہاں وہ جا کر دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا۔ جب اس پہاڑ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا شان یہ دیکھیں کہ جو لفظ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالتا تھا، وہی لفظ اپنے قوم کے لیے نکلتے تھے۔ تو اس کی قوم کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو الٹا ہمیں بد دعا دے رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں بولنا کچھ اور چاہتا ہوں لیکن زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر یہ ہوا کہ اس کی زبان نکل کر سینے تک لٹک آئی، اور جب تک وہ زندہ رہا اسی ہی حالت پر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کے اندر کتے کے ساتھ دی ہے کہ وہ اس طرح کا کتا ہے کہ جب آپ اس پر حملہ کریں پھر بھی وہ زبان باہر نکالے، اگر آپ حملہ نہ کریں پھر بھی زبان باہر نکالے۔ تو یہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و کمال سے نوازا ہوا ہے، اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو چاہیے کہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت اور لالچ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے نہ چھوڑیں۔ اور یہاں سے ان درباری علماء اور خطباء کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو حکمرانوں کی طبیعت کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور ان کی طبیعت کے مطابق روایات نکال کر لاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بتاتے کچھ اور ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔